بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے مخلوق کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، ان میں سے جن کو چاہا اپنے انبیاء بنایا ہے، اور ان تمام میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب، خلیل اور صفی بنایا ہے، اور اسے اپنی مخلوق کی طرف مبعوث کیا ہے، اور اس کے لیے علی علیہ السلام کو چنا ہے۔ پس اس علی علیہ السلام کو میں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، وصی، وزیر اور اس کے بعد اس کے امور کو ادا کرنے والا، میری مخلوق میں اپنا خلیفہ اپنے بندوں میں بنایا ہے۔ وہ ان کے لیے میری کتاب بیان کرے گا، ان میں میرا حکم جاری کرے گا۔ میں نے اسے گمراہی سے نکالنے والا، ہدایت دینے والا علم بتایا ہے۔ وہ میرا دروازہ ہے جسے میں عطا کرتا ہوں، اور وہ میرا گھر ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میری آگ سے بچ گیا۔ وہ میرا ایسا قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ دنیا اور آخرت کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ گیا۔ وہ میرا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ علی میرا چہرہ ہے، جس نے اس کی طرف توجہ کی میں اس سے رخ نہیں موڑوں گا۔ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں میری جنتی مخلوق ہے، اس پر میری حجت ہے۔ میں ان مخلوق میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل قبول نہیں کرتا، مخلوق میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ اس علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ کوئی عمل ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عمل ہو، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا جائے گا، وہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میں مخلوق میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ اس علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ علی علیہ السلام میرا چہرہ ہے، جس نے اس کی طرف توجہ کی میں اس سے رخ نہیں موڑوں گا، اور علی علیہ السلام بندوں میں میرا خلیفہ ہے، اور میں نے اسے گمراہی سے نکالنے والا، ہدایت دینے والا علم بتایا ہے۔ وہ میرا دروازہ ہے جسے میں عطا کرتا ہوں۔ علی علیہ السلام میرا گھر ہے، علی علیہ السلام میرا گھر ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میری آگ سے بچ گیا۔